میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. میں تو سیالکوٹ بڑے ادب سے ہمیشہ آتا ہوں. میرے مرشد کا شہر ہے, علامہ محمد اقبال کا, جن کے فیض سے پاکستان بنا, جس کا فیض میں سمجھتا ہوں آج بھی جاری ساری ہے. اور اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ میری زندگی میں جو کچھ جذبہ ہے, موٹیویشن ہے, کوئی نظریے کی طاقت ہے, اگر اس کو میں ایک لائن میں بیان کروں, ایک جملے میں بیان کروں, تو اس کی سب سے بڑی وجہ شاید اقبال رحمۃ اللہ علیہ. حضور والا, میں آپ کے ساتھ جو گفتگو کرنے لگا ہوں, آپ اس کو میری کچھ چیزوں کو گوگل پہ چیک بھی کیجیے گا. آج زمانہ حوالے کا آ چکا ہے, حوالے کو ڈھونڈنا بڑا آسان ہو گیا. آپ اگر زحمت کریں گے اور ڈھونڈیں گے گوگل پہ جا کے کہ ہمارے پورے جسم میں وہ کون سا حصہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ پٹھے مسلز پائے جاتے ہیں, تو آپ کو جواب ملے گا وہ سب سے اہم حصہ پورے جسم میں چہرہ ہے, اور اس کے مسلز کی تعداد جو ہے وہ 42. جب سے اس انفارمیشن کو جانتا ہوں, میں نے کہیں اناٹمی فزیولوجی کے ڈاکٹر سے بھی پوچھا, اور وقت کے ساتھ یہ حکمت عیاں ہوئی کہ انسان دنیا میں واحد مخلوق ہے جس کی زبان نہیں صرف بولتی, جس کا چہرہ بھی بولتا ہے. آپ 10 شعر کھڑے کریں, آپ کو شعروں میں فرق نکالنے کے لیے کوئی نشانی لگانی پڑے گی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور کے زمانے میں بھی گھوڑوں کی نشانی ہوتی تھی. وہ نشان والے گھوڑے باقاعدہ آپ کو حدیث میں الفاظ ملتے ہیں, وہ آج لوگوں کا ورڈ ہے. اس زمانے میں گھوڑوں پہ بھی کوئی نشان لگائے جاتے تھے. حضور والا, آپ بے شمار جانور دیکھ لیجیے, آپ فرق نہیں نکال سکتے, ایکسیپشن آپ نے پالا نہ ہو اس کو. اگر ایک بکری کے بچے کو آپ نے پالا ہے اور 100 بکروں میں موجود ہے, تو آپ یقیناً ان 99 کو چھوڑ کے ایک کو پکڑ لیتے ہیں, کیونکہ پالا ہے, اس کے لیے چہرہ دیکھنا ضروری نہیں ہے. ایک علم ہے جس کو ٹیلی کنوسس کہتے ہیں, ٹیلی پیتھی کہتے ہیں, ایک رابطے کا علم ہے. آج سائنس اس بات پہ حیران ہے کہ کونج جو پرندہ ہے وہ سائبیریا میں کہاں پر جا کے انڈے دیتی ہے, اور وہاں سے انڈے دینے کے بعد یہ ہماری جھیلوں پہ آ جاتی ہے, کبیکی لیک اور ساری جگہوں پہ آ جاتی ہے, اور اپنی ذہن کی توجہ سے ماں ان انڈوں کو سینچ رہی ہوتی ہے. آپ کا شاید کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا, تجربہ ہو, کہ آپ کی والدہ آپ سے دور ہے, وہ آپ کو کال کر کے پوچھیں گی, پتر خیر ہے, مینوں خیال آیا تو گھبرایا ہے, پریشان ہے. والدہ پردہ فرما جائے, ماں چلی جائے دنیا سے, خواب میں آ کے کہتی ہے کہ تو گھبرا نہ. والدین جاتے نہیں ہیں. ہمارے چہروں میں, ہمارے بہن بھائیوں کے چہروں میں کہیں نہ کہیں وہ زندہ ضرور ہوتے ہیں. آپ سب کو اپنے 4 5 6 بہن بھائیوں کو بٹھا کے اکٹھا دیکھیے گا, والد والدہ نہیں ہے تو پھر بھی ان کا چہرہ انہی میں سے نکل آئے گا. واحد مخلوق انسان ہے جس کے چہرے پہ کتنے مسلز ہیں؟ 42 مسلز. حضور والا, سائنس کی ڈھونڈتی رہی کہ یہ 42 مسل یہ کس حالت میں ہوں تو یہ سارے زندہ رہتے ہیں. میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ آپ کے جو ہاتھوں کے بھی پٹھے ہیں, وہ جس ہاتھ کو آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ہاتھ کے پٹھے زیادہ مضبوط ہیں, اور جس ہاتھ کو آپ کم استعمال کرتے ہیں اس کے پٹھے اتنے طاقتور نہیں ہوتے. نارملی کیونکہ 80-90% کا سیدھا ہاتھ ہی مضبوط ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا الٹا ہاتھ مضبوط نہیں ہوتا, لیکن استعمال زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی گرپ زیادہ اچھی ہوتی ہے, اس کی گرپ ذرا کمزور ہوتی ہے. ہماری عموماً دونوں ٹانگیں برابر طاقتور ہوتی ہیں کیونکہ برابر استعمال ہوتی ہیں. جو چیز استعمال ہوتی ہے اور بھلے سے استعمال ہوتی ہے, ضرورت سے زیادہ نہیں خرچی جاتی, وہ مضبوط ہوتی ہے. جو بھی چیز غلط استعمال ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. آپ یہ ہاتھ جو طاقتور ہاتھ ہے اس کو بھی غلط استعمال کرنا شروع کریں, اس سے غلط طریقے سے وزن اٹھائیں, چاک ہو جائے گا. تو میں ڈھونڈنے لگ پڑا کہ وہ کون سی حالت ہے جس حالت میں چہرے کے پٹھے زندہ رہتے ہیں. کیونکہ میں نے کہا پٹھے بھی کیا ہو جاتے ہیں, اور آسان کر دیتا. اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بازو ٹوٹ جائے اور ہڈی جڑے اس کی, اور ہڈی جڑنے کے بعد اوپر پلسٹر چڑھا دیا جاتا ہے, جب کھولا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے فزیو تھراپسٹ کے پاس جائیں. کیوں کہا جاتا ہے؟ پٹھا جو کہ مر چکا ہے اسے زندہ کرنے کے لیے ورزش کرا کے کیا کیا جاتا ہے, حضور والا. میں ڈھونڈتا رہا کہ وہ کون سی حالت ہے, تو آخر کار آج کی جدید ریسرچ نے بتایا
کہ چہرے کی صرف ایک حالت ایسی ہے، اگر وہ قائم رہے تو چہرے کے 42 مسلز جو ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، نہ صرف زندہ رہتے ہیں بلکہ آپ کے چہرے پہ جو اظہار ہے، کمیونیکیشن ہے، جو میں نے آتے ہی کہا انسان صرف زبان سے اظہار نہیں کرتا، سائنس یہ کہتی ہے زبان کا اظہار 7% ہے۔ کتنے؟ 7۔ باقی کیا ہے؟ 93% جو اظہار ہے وہ باڈی لینگویج میں، فیس کے ایکسپریشن میں، جسم کا ایک ایک عضو بول رہا ہوتا ہے۔ یہ میں گفتگو کر رہا ہوں، میں ٹانگ یہاں رکھ کے گفتگو کروں مرتبہ بدل جاتا ہے، میں ایسا کر کے گفتگو کروں اس کا مطلب بدل جاتا ہے، میں ہاتھ یہاں رکھ کے گفتگو کروں مطلب بدل جاتا ہے، میں ایک طرف ٹیک لگا لوں اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے میری گفتگو اہم نہیں ہے، میرے جسم کی حالت، میرے چہرے کی حالت، میری باڈی لینگویج، میرا الفاظ کا چناؤ، میری ادائیگی، میرا ایک جملے اور دوسرے جملے کے درمیان وقفہ، میرا خاص آواز میں بولنا، میرے خاص لہجے میں بولنا، یہ سب کیا ہے؟ ابلاغ ہے۔ اور اس ابلاغ پہ سب سے حاوی چیز کیا؟ چہرہ۔ مجرم کا چہرہ بتاتا ہے یہ پیشہ ور مجرم ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہے، غالباً یہ کوٹ کیا جاتا ہے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، اصلاح کر دیجیے اگر غلطی ہو جائے، حضرت عمر کے دور میں کسی شخص چوری پکڑی جاتی ہے، حکم دیتے ہیں ہاتھ کاٹ دو، وہ کہتا ہے جی حضرت پہلی چوری سی میری، ہاتھ کاٹ دو، تیسری چوری سی تیری، نہیں کہ حضرت انہوں نے ہاتھ کاٹ لو لیکن 10 دن کے تعلق کس طرح ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ پردے پان والا ہے، پہلی دوسری چوری تے پکڑ نہیں ہوندی، تیسری تے پکڑ پکی ہوندی ہے، ہمیشہ گنجائش ہوندی ہے سکھن دی۔ اگر ہر گناہ کا انجام ابھی ہو جائے نا، آپ میں سے کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا۔ یہ پردے ڈالنے والی ذات ہے جس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں اور کام چلتا جا رہا ہے، بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ حضور والا اگر آپ کے پردے ہٹا دیے جائیں، آپ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ نظر نہیں ملا سکتے۔ عاجز مسکین کا چہرہ بتاتا ہے، وہ ہاتھ آگے کر کے نہیں بتاتا، اس کا چہرہ بتاتا ہے مسکین ہے۔ شریف انسان کے چہرے پہ شرافت لازم ہوگی، لاکھ چھپائے نہ چھپائے۔ اصل گناہ گار وہ ہے جس کو گناہ پہ اطرانہ آ گیا ہے، مسکین گناہ گار تو بخشا جاتا ہے۔ کائنات کے سب سے بہترین انسان میرے آقا نے فرما دیا گناہ گاروں میں بہتر گناہ گار وہ ہے جو نادم ہے، شرمندہ ہے، باری تعالیٰ معافی ماڑا۔ متکبر انسان کا چہرہ بتا دیتا ہے متکبر ہے، اس کا جسم باڈی لینگویج بتائے گی، اس کی اکڑ بتائے گی وہ کیا ہے متکبر۔ جا کے تاریخ پڑھ لیجئے آپ، دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں جتنی فتوحات ہوئی ہیں صرف آپ کو ایک فتح ایسے ملے گی جس میں مکہ فتح ہوتا ہے اور فتح کرنے والی ذات کریم کا سر جھکا ہوتا ہے اور زبان پہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ سر ہر فاتح تلوار ایسے کرتا ہے، ہر فاتح کا سر اٹھا ہوتا ہے۔ ایک ذات کریم، حضور کی ذات کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہے کہ آپ اتنی بڑی فتح کے بعد فتح ہو چکی ہے اور آپ کا سر مبارک اونٹنی کے گردن کو لگ رہا ہے اور آپ اس وقت کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سارا کریڈٹ، ساری تعریف ہے اللہ کی ذات کو۔ تو میں بتا رہا تھا جی چہرہ کیا کرتا ہے؟ چہرہ یہاں کر دیتا ہے کس چیز کو؟ دل میں چھپے رازوں کو۔ چور آنکھ نہیں ملا سکتا، بدبخت انسان آنکھ نہیں ملا سکتا، شریف انسان آنکھ جھکائے گا لیکن اگر آنکھ ٹکائے گا تو سامنے والے کو پتہ لگ جائے گا اس کا اعتماد کہاں پر ہے۔ ایک جیب میں چھوٹا سا پسٹل ڈالا ہو نا تو بندے کی چال بدلی ہوتی ہے، اور ادھر ایمان ہو تو حالت نہ بدلے۔ ایک چھری چھپائی ہو نا تو بندہ گلی میں چھپائی چھری کے ساتھ ایسے چلتا ہے، عشق رسول یہاں پر اور بندہ ایسے نہ چلے۔ حضور والا چہرہ بتاتا ہے، 42 مسلز بتاتے ہیں۔ قربان جائیے آج کی ریسرچ بتا رہی ہے 42 مسلز کو ایکٹیو رکھنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ ہے چہرے پہ مسکراہٹ قائم رکھیں۔ یہ میرے نبی کی سنت تھی۔ حضور جو حضور کی سنت ہے، آپ نمازیں بھی پڑھی جائیں، آپ تہجدیں بھی پڑھی جائیں، آپ سب کچھ کریں اور مسکرانا ہی بھول چکے ہیں۔ میں کئی چہروں کو دیکھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں، لگتا ہے 1947 تو پہلے مسکرائے سن۔ میں کئی چہروں کو دیکھتا ہوں عبادت گزار، بارش محراب پڑے ہوئے ہیں، نشان پڑے ہیں عبادتوں کے، چہرے پہ کرختگی ہے، پیار نہیں آتا کسی کو، اپنا پوترا ڈرتا ہے کہ دادا کٹے گا۔
بڈھے والے بڈھی چھڑ دیں کہ جی اینے کپتے نے بس جان چھڑاؤ اپنے پتر چھڑ دیں. حضور والا آپ پہ اگر کسی کو پیار نہیں آتا اور آپ کو کسی پہ اگر پیار نہیں آتا آپ انسان نہیں ہے, آپ ایک جسم ہے, پھر بس ٹوکرا چکا ہوا ہے آپ نے, قبر تک جانا ہے اس نے. خدا کے لیے اس مسکراہٹ کو آج سے تازہ کریں کیونکہ حضور کی سنت ہے. میں تو صرف ایک سنت آپ کو سکھانے آیا ہوں سیال کو. میرے سے زیادہ بہتر علم, زیادہ بہتر بات حضرت صاحب کر سکتے ہیں, آپ سب کر سکتے ہیں. آپ علم کے رستے کے مسافر ہیں, دین کے علم کو سیکھ رہے ہیں. اس مدرسے کو اتنا بچہ ماشاءاللہ حافظ ہے, عالم ہے. میں تو بڑا تھوڑا سا علم والا ہوں, اس پہ بھی میرا دعویٰ نہیں, اس کا فضل ہی دعویٰ ہے, میرا کرم ہے اس کا. مجھے اپنی اوقات پتہ ہے, اور جو اوپر ہے سب کچھ اس کا کرم ہے. اپنی اوقات پتہ ہے مجھے. تو حضور والا ایک سنت آج سے اپنا لیں, مسکرا کے بات کیا کریں. آپ دیکھیے آپ کا رزق کیسے بڑھے گا. مسکرا کے دیکھیں, آپ دیکھیں آپ کے دوست کیسے بڑھیں گے. مسکرا کے دیکھیں, لوگ دیکھیں آپ کی کیسے عزت کرنے لگ پڑے. مسکرا کے دیکھیں آپ کا چہرہ, اگر کسی کے ذہن میں آنکھیں بند کر کے آئے نا, مسکراتا چہرہ ہے. اگر آپ کو کوئی یاد کرتا ہے اور کرخت چہرہ آتا ہے, کرخت آواز آتی ہے, آپ میں کمی ہے, کوئی آپ میں کوئی کمزوری ہے. ایک جملہ اختتام پہ بولوں گا, میرے مرشد جلال الدین رومی کا روم ہے, جن کو اقبال بھی اپنا مرشد کہتے ہیں. میں کونیا کئی بار گیا ہوں, 8 بار جا چکا ہوں کونیا. آپ کی اطلاع کے لیے ہے, کونیا رومی کے مزار کے احاطے میں علامہ اقبال کی علامتی قبر ہے, اور اوپر لکھا ہوا مرید ہندی. آپ میں سے شاید سیالکوٹ کے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, جب اقبال کو دفن کیا گیا تو رومی کے مزار کی مٹی اس قبر میں ڈالی گئی, پیر کی قبر کی مٹی مرید کی قبر میں ڈالی گئی. یہ عقیدت اور محبت ہوتی ہے. تو رومی فرماتے ہیں, اگر تیری عبادت ریاضت نے تیرے رویے اور اخلاق کو بہتر نہیں کیا تو جاہل تجھ سے بہتر ہے. آپ کی عبادت, آپ کی تہجد, آپ کی نماز, آپ کا قرآن پڑھنا, آپ کا حدیث پڑھنا, آپ کا عالم ہونا, اگر آپ کو خوش اخلاق, اچھا رویے والا, اس کائنات کا سب سے بہترین انسان, سب سے خوش اخلاق تھا. راہ جاتے بچوں کو پیار کر رہے ہیں. عربی بدو کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول آپ پیار کرتے ہیں بچوں کو. فولا کہ میں کیا کروں اگر اللہ نے تیرے دل میں محبت نہیں ڈالی. حضور والا یہ معصوم کی محبت اللہ دل میں ڈالتا. تو چہروں کی معصومیت, پیدا ہوئے تو کتنے معصوم تھے, پیدا ہوئے سوچے نا جی دائی باہر لے کر آئے تھی, مٹھائی منڈو جی منڈا پیدا ہے معصوم جی تسی ہے تے ہن کی ہویا تھا, کتنے کی معصومیت, بھول گئے ہو صرف اس معصومیت میں. اس واسطے آج تسی گھر جاؤ تے مسکراندے جاؤ. این ممکن ہے گھر والے کہن کہ تیرا دماغ ٹھیک کچھ نہیں ہوتا. تسی کہنا شاہ جی آئے سے میں نے کہا جی مسکرانا ہے بھی سنت حضور ہویا بڑی باری. میں بھیجیا کسی نو, گھر جا کے گھر والی کہندی تیرا کی ہو گیا, خیر تے کی صبح چنگا بولا سجا بوتھا لے کے گیا سے, اے تینوں کی ہو گیا. شاہ جی آئے سن کہندی شاہ جی دا بھی دماغ ٹھیک. گزارش ہے یہ مسکرانے کے پیچھے اگر سنت رسول ہے تو ثواب ہے. دکان خود ہی چل جائے گی, کام خود ہی چل جائیں گے, دوست خود ہی بڑھ جائیں گے, دنیا خود ہی بن جائے گی, اور یقیناً آخرت بھی بن جائے گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, بڑی عنایت آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں سراج نیوز. اس چینل پر قاسم علی شاہ کے مختلف قسم کے لیکچر اپلوڈ کیے جاتے ہیں, تو اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. اور ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک, شیئر اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اس پر انشاءاللہ قاسم علی شاہ کے اور بھی بہت قسم کے لیکچر اپلوڈ کیے جائیں گے. جزاک اللہ خیرہ. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ.